أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 16ویں پارے کا 12واں رکوع ہے اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 56 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کو تمام نشانیاں دکھائیں، یعنی معجزات دکھائے، لیکن فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے جھٹلایا اور انکار کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، اور معجزات کو بھی جھٹلا دیا. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے سے نکال دیں. اے موسیٰ، آپ اپنے جادو کے ذریعے سے ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم بھی لے کے آئیں گے آپ کے پاس اسی جادو جیسا جادو، یعنی ہم بھی مقابلہ کریں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، ایک دن مقرر کر لو، یعنی ایک وعدہ کر لو. لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ، نہ ہم اس کی مخالفت کریں گے اور نہ آپ مخالفت کریں گے. ایک دن طے کرو، آپ بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں. مَكَانًا سُوًى، اور وہ میدان ہونا چاہیے، صاف میدان جس میں سب کو نظر آئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم یوم الزینۃ، ٹھیک ہے وعدہ کرتے ہیں، جس دن تمہارا میلہ لگتا ہے یا جشن ہوتا ہے اس دن سب کو جمع کر لو. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اس دن لوگوں کو جمع کرو اور چاشت کا وقت ہو، تھوڑا سا دن چڑھے. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، یہ وعدہ لے کر فرعون واپس پھرا اور اپنے داؤ پیج لگانے لگا، جمع کرنے لگا، اور پھر آیا، یعنی اس موقع پر آ گیا. جب وہ جادوگر مقابلے پر آئے تو پہلے تو جادوگروں نے فرعون سے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا لباس بتاؤ کیسا ہے، جیسا لباس موسیٰ علیہ السلام کا ہے ایسا لباس ہمیں دو. وہ دے دیا گیا. پھر انہیں پتہ چلا کہ آپ عصا پھینکتے ہیں وہ سانپ بن جاتا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی چھوٹے چھوٹے ڈنڈے دیے جائیں اور رسیاں دی جائیں، وہ بھی مل گئی. پھر انہوں نے دنیا کا مطالبہ بھی کیا کہ اگر ہم کامیاب ہو جاتے تو ہمیں کیا ملے گا. تو فرعون نے کہا تم کامیاب ہوگے تو میرے مقربین میں سے ہوگے، VIP لوگ ہو جاؤ گے. اب جب وہ مقابلے پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ویلکم، ہلاکت ہے تمہارے لیے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو. یعنی معجزہ جو اللہ دکھا رہے ہیں اسے جادو نہ کہو، جادو کہنا جھوٹ ہے. فیسحتکم بعذاب، پھر اللہ تمہیں اپنے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دے گا. وقد خاب من افترا، اور نامراد ہوگا وہ شخص جو جھوٹ بولے گا. اب یہ تقریر مختصر سی سن کر جادوگروں کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ ہمیں نہیں مقابلہ کرنا چاہیے، اور چھپ چھپ کر مشورہ کرنے لگے. لیکن انہی میں سے کچھ لوگ پھر بول پڑے، یعنی جو انتظامیہ تھی، کہ ان ہادانی لساحرانی، یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں، موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام. یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم، یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیا جائے جادو کے ذریعے سے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور تمہارے اچھے راستے سے تمہیں
ہٹا دیں، یعنی جس راستے پہ تم چل رہے ہو اس راستے سے تمہیں ہٹانا بھی چاہتے ہیں۔ لہذا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنی تدبیریں مکمل کرو، اور ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، صفے بنا کر مقابلے پہ آؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج جو آدمی غالب رہا وہ کامیاب ہوگا، جو آج جیت گیا وہ کامیاب۔ اب وہ آئے مقابلے پر اور آ کے کہا اے موسیٰ اما ان تلقیہ، آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہل کرو۔ یہ ایک ادب تھا کہ اللہ کے نبی کا ادب ہو رہا ہے، آپ پہل کرتے ہیں یا ہم پہل کریں؟ انہوں نے پہل کی تو وہ ڈنڈے اور رسیاں زمین پہ پھینکی تو یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو یوں نظر آنے لگا کہ گویا کہ وہ سانپ ہیں اور دوڑ رہے ہیں۔ حقیقت نہیں بدلی چیز کی، وہ ڈنڈے ڈنڈے ہی تھے، رسیاں رسیاں تھیں، لیکن لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا کہ جس کے ذریعے سے نظر یوں آ رہا تھا جیسے یہ سانپ ہیں۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام بھی اندر ہی اندر ڈرنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا نہ ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، آپ ہی آپ غالب رہیں گے آج۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ کے ہاتھ میں جو ہے اسے ڈالیے۔ تلقف ما صنعوا، وہ جو آپ عصا ڈالیں گے تو جو انہوں نے یہ جادو بنایا ہے اس سب کو وہ نگل جائے گا، کیونکہ انما صنعوا کید الساحر، انہوں نے جادوگروں نے یہ جادو کیا ہے، فریب کیا ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، وہ ایک بڑا اژدہا بنا، لوگوں کو یوں نظر آ رہا تھا کہ وہ ان کے جادو کو نگل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب فرعون کو غصہ چڑھا، کہتے ہیں میں مجھ سے اجازت لیے بغیر ہی تم کلمہ پڑھ لیا، مومن بن گئے، پہلے مجھ سے تو پوچھتے۔ پھر الزام لگایا، کہتا ہے انہو لکبیرکم، کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے نہیں تمہارا بڑا ہے، تمہارا استاد ہے، الذی علمکم السحر، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ حالانکہ کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام نہ جادو سیکھا نہ سکھایا۔ سرکاری سطح پر جادو کی تعلیم تو فرعون دلوا رہا تھا اور خود اپنے بندے چن کے لے کے آیا مقابلے پر، لیکن ہار گیا تو الزام موسیٰ علیہ السلام پہ لگا رہا ہے کہ جی موسیٰ ان کا استاد ہے، انہوں نے اس کو سکھایا۔ پھر دھمکی دینے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سم سے کاٹوں گا، یعنی جس کا دایاں ہاتھ کاٹوں گا اس کا بایاں پاؤں کاٹوں گا، جس کا بایاں ہاتھ کاٹوں گا اس کا دایاں پاؤں کاٹوں گا۔ اور یوں پھر وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے درخت پہ تمہیں سولی دے دوں گا، یعنی لٹکا دوں گا اور وہیں مر جاؤ گے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کا عذاب سخت ہے اور کون باقی رہنے والا ہے۔ اب جادوگر چونکہ مومن ہو چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، تو کہنے لگے ہم تجھے ترجیح نہیں دیتے اس بات پر جو موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ان معجزات کے مقابلے پر تجھے ہم ترجیح دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ پر تمہیں ترجیح دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم اللہ کو مانیں گے اور نبی کے معجزات کو مانیں گے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو سے جو طے کر لے۔ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تیرا اختیار دنیا کی زندگی تک ہے نا، زیادہ مار دے گا، اس سے زیادہ کیا کرے گا، اس کے بعد تیرا اختیار تو نہیں ہے۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے، لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، تاکہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اور جس جادو پر ہمیں مجبور کیا گیا اس غلطی پر بھی اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بھئی آئے تو اپنے شوق سے تھے، مجبوری کیسے؟ علماء نے اس کی دو وجوہات لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میدان میں جب آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، تقریر کی، تو واپس جانا چاہتے تھے کہ ہم نہیں مقابلہ کرتے، لیکن فرعون کے مجبور کرنے پر مقابلہ کیا۔ اس لیے کہا کہ انہوں نے ہمیں جادو پر جو مجبور کیا
ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری اس مجبوری کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فرعون نے اپنے ملک میں جادو کی تعلیم لازمی قرار دی تھی کہ ہر بچہ جادو سیکھے گا، تو یہ تو مجبور کیا گیا تھا، جس طرح ہمارے ملک میں بھی بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ لازمی انگلش پڑھیں، تو فرعون نے بھی جادو کو لازم کیا ہوا تھا، لوگوں کو مجبور کیا ہوا تھا۔ تو اس طرف اشارہ کیا کہ ہمیں جس تعلیم کے لیے مجبور کیا گیا جادو، وہ گناہ تھا، اور ہمیں امید ہے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ واللہ خیر و ابقی، اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا اللہ ہی ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما، جو رب کے پاس مجرم بن کے آئے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جہنم ایسی چیز ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں موت ہے نہ زندگی ہے، یعنی مرنا چاہیں گے موت نہیں آئے گی، اور جس حال میں جی رہے ہیں اسے زندگی نہیں کہتے۔ یہ کوئی زندگی ہے کہ بندہ ہر چیز کو ترسے، نہ کھانے کو کچھ ملے، نہ پینے کو کچھ ملے، نہ راحت ملے، نہ سکون ملے، ہر وقت سزا سزا سزا، یہ کوئی زندگی ہے؟ اور جو مومن بن کے آئے گا اور نیک عمل کر کے آئے گا ان کے لیے اعلیٰ درجات ہوں گے، یعنی جنت میں ہمیشہ کی جنت ملے گی، اور جنت میں اعلیٰ درجات ملیں گے، اس جنت میں نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بدلہ ہوگا اس کا جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا، یعنی کفر سے، شرک سے، گندگی سے اپنے آپ کو پاک کر لے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا، اس کے لیے یہ بدلہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو لے کر چل پڑیے، راستے میں دریا آئے گا، وہاں آپ نے راستے بنانے ہیں خشک، پکڑے جانے سے بھی نہیں ڈرنا اور ڈوبنے سے بھی نہیں ڈرنا، نہ ہم فرعون کے ہاتھوں آپ کو گرفتار کروائیں گے اور نہ ہی دریا میں ڈوبنے دیں گے۔ فرعون کو صبح پتہ چلا کہ جی بنی اسرائیل تو نکل گئے، اب وہ اپنا لشکر لے کے پیچھے آیا، تو ادھر آگے دریا تھا، دور سے نظر آ رہا ہے کہ فرعون آ رہا ہے، تو بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ مروا دیا ہمیں، آگے جاتے ہیں تو ڈوبتے ہیں، پیچھے ٹھہرے رہتے ہیں تو فرعون پکڑ لیتا ہے، ہمیں ڈرو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ عصا جب مارا تو پانی کی وہ لہریں اٹھی، 12 قبیلے تھے تو 12 راستے بن گئے، ہر راستے پہ ایک قبیلہ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں دوسرا قبیلہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ نے ان لہروں کو شیشے کی طرح صاف کر دیا، اب وہ ایک قبیلہ 12 کے 12 قبیلوں کو دیکھ رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا۔ ادھر اب جب فرعون آیا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے آیا، تو دریا کے پاس رک کر اب فوج کو کہنے لگا اپنے لشکر کو، دیکھو میرے روب سے دریا بھی خشک ہو گیا، چلو تم بھی۔ اب اس کا گھوڑا جا نہیں رہا تھا، اللہ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا، وہ گھوڑے پہ سوار آئے، ان کا گھوڑا جب دریا میں اترا تو وہ فرعون کا گھوڑا بھی دیکھ کے دریا میں اتر گیا، پھر یوں وہ دریا میں چلے، جب سارے دریا میں پہنچ گئے اور بنی اسرائیل والے سارے دریا سے باہر نکل گئے، اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا۔ تو فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو دریا کے پانی نے ان کو ڈھانپ لیا، یعنی ان کو غرق کر دیا، پانی اوپر آ گیا، وہ نیچے ڈوب گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل قد انجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دے دی تمہارے دشمنوں سے، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا کہ کوہ طور کے دائیں جانب آ جاؤ۔ دریا پار کر کے جب گئے تو آگے دیکھا ایک قوم ہے جس نے بت بنا رکھے ہیں، اس کی پوجا کرتی ہے، تو بنی اسرائیل بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں بھی ایسا خدا دے دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا کہ جس اللہ نے تمہیں فرعون سے بچایا، نجات دی، اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے بت پرستی کرو گے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا ساری قوم کو لے کے کوہ طور پہ آ جاؤ، ہم آپ کو کتاب دیں گے، اس کتاب پر عمل کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جلدی چلے گئے اور ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر پیچھے چھوڑ گئے کہ ان کو لے کر آؤ، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تم سے وعدہ کیا کہ کوہ طور کے دائیں جانب آ جاؤ۔ اب اس کی تفصیل تھوڑی آگے آئے گی،
اور 9ویں پارے میں تفصیل گزر چکی ہے کہ یہ لوگ نہ گئے، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اب ادھر پیچھے ایک سامری تھا، اس کا نام سامری، اصل نام اس کا بھی موسیٰ تھا، موسیٰ بن ظفر، منافق آدمی تھا۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا پاؤں زمین پہ مارتا تھا تو وہاں سے سبزہ اگتا تھا۔ تو یہ جو موسیٰ بن ظفر تھا یہ جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا، کیونکہ بچپن میں جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے ایک غار میں رکھ دیا اور غار بند کر دیا، اور کبھی دو لگتا تو آ جاتی اور بیٹے کو دودھ پلا جاتی تاکہ زندہ رہے۔ اللہ نے اس کی پرورش کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، آپ اپنی انگلی پر دودھ، شہد اور مکھن یہ لگا کر آتے اور اس کو چٹاتے، روزانہ ایسے ہوتا۔ تو یہ جو موسیٰ بن ظفر یعنی سامری تھا، تو ظاہر ہے بچہ تھا، بچپن سے دیکھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس دن بھی پہچان لیا کہ جبرائیل آئے ہیں، گھوڑے پہ سوار آئے ہیں، اور ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے سبزہ اگتا ہے، تو وہاں سبزے سے مٹی اٹھا لی۔ اب مٹی اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی۔ اب یہ دریا پار کر کے جب آگے چلے گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا کوہ طور پہ، قوم نہ گئی۔ قوم نے وہیں ٹھہرے ہوئے تھے کہ سامری نے کہا کہ تم جو زیورات لے کے آئے ہو نا فرعونیوں سے، یہ تمہارے تو نہیں ہیں، یہ تو ان کے ہیں، اور وہ مر گئے سارے، تو یہ ناجائز ہے تمہارے لیے، لہٰذا میں گڑھا کھودتا ہوں، اس میں آگ جلاتا ہوں، سارے زیور اس میں پھینکو۔ اس نے آگ جلائی، سب آگے زیور پھینک رہے تھے۔ تو اس نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میری مٹھی میں بھی کچھ ہے، میں بھی پھینکتا ہوں، لیکن آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ اب ہارون علیہ السلام کو تو نہیں پتہ تھی کیا چاہتا ہے، تو آپ نے کہہ دیا یا اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ ان کے ذہن میں بھی تھا کہ شاید زیور ہے اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں وہ مٹی تھی، اس نے وہ مٹی پھینکی اور دل میں یہ کہا کہ میں بچڑا بناؤں گا تو اس مٹی کی وجہ سے اس میں سے آواز آنا شروع ہو جائے۔ اس سونے سے اس نے بچڑا بنایا، وہ بچڑے سے آواز آنا شروع ہو گئی، اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا خدا۔ موسیٰ بھول گئے خدا تمہارا یہ ہے، اسے وہ بت پرستی پہ لگا دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا میدان تی میں، جب تمہیں سزا دی گئی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا تھا، پکا پکایا کھانا آ جاتا تھا۔ اور یا من سے مراد میٹھا ہے اور سلوہ سے مراد نمکین۔ اور سلوہ نمکین کیسے ہوتا تھا کہ بٹیر ان کے پاس آ جاتے تھے، بڑے آرام سے پکڑ کے بھون کے کھا لیتے تھے، اور رات کو چھوٹے جنگلی بیروں کی بارش ہوتی تھی، ڈھیر لگ جاتا تھا، تو جتنا میٹھا کھانا ہوتا اس میں سے کھا لیتے تھے۔ اللہ نے ہم نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، نافرمانی نہ کرنا۔ ان کو حکم یہ تھا کہ تم نے جمع نہیں کرنا، جتنا کھانا ہے کھا لو لیکن جمع نہ کرو، اگر نافرمانی کرو گے فیحل علیکم غضبی، میرا غضب، میرا غصہ تم پر اترے گا، اور جس پر میرا غصہ اترے بس وہ برباد ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں معاف کرنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور پھر ہدایت کے راستے پہ چلے۔ اب اللہ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے پہلے کیوں آگے؟ فرمایا اللہ وہ پیچھے پیچھے میرے آ رہے ہیں، اور میں جلدی اس لیے آیا کہ لِتَرْضَىٰ، اے میرے رب تو راضی ہو جائے۔ سارا مجمع اکٹھا آتا تو لاکھوں کا تھا تو دیر لگنی، تو میں ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے آ گیا کہ تم ان کو لے کے آؤ اور میں جا رہا ہوں، تو میں تو اس لیے جلدی آیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، تیرے آنے کے بعد ایک فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، اور وہ فتنہ کیا ہے کہ سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے قوم کی طرف تو بڑے غصے میں تھے اور افسوس بھی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ نے کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ اچھا وعدہ کیا تھا رب نے، تو کیا وعدے میں دیر ہو گئی تھی یا زیادہ لمبا وعدہ ہو گیا تھا؟ اور یا تم نے یہ چاہا کہ تمہارے رب کا عذاب تمہارے اوپر آئے، غصہ اترے؟ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي، تم نے میرے وعدے میں خلاف ورزی کی، اچھا نہیں کیا۔ اب وہ کہنے لگے موسیٰ ہم نے اپنی مرضی سے وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہم لے کے آئے تھے زیورات من زینت القوم، فرعونی قوم کے زیورات لے کر آئے تھے، تو فقذفناها، ہم نے اس کو پھینکا گڑھے میں، فکذالک القی السامری،
عیسر سامری نے بھی پھینکا تو اس میں سے ایک بچڑا نکلا اور اس میں آواز بھی تھی، اور انہوں نے یہ کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا خدا ہے، یہی موسیٰ کا خدا ہے۔ فنسیہ، موسیٰ بھول گئے، خدا یہ آ گیا۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے ادھر دھیان نہیں دیا کہ اگر اس کو بلائیں تو جواب نہیں دیتا، کسی بات کا یہ جواب بھی نہیں دیتا، اور یہ تمہارے ان کے نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہے، تو پھر جو چیز نفع نقصان کے مالک نہیں، ہماری بات کا جواب نہیں دے سکتی، وہ خدا کیسے بن گئی؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے کہا، ان سے کہا ہارون علیہ السلام نے کہ اے میری قوم انما فتنتم بی، کہ تم آزمائے گئے ہو، فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہارا رب رحمان ہے، میرے پیچھے چلو، میری اطاعت کرو۔ لیکن قوم کہاں مانتی تھی؟ جو جلالی ہوتا ہے نا اس کی بات مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام غصے والے تھے نا، تو اس لیے ان کی بات مان لیتے تھے۔ ہارون علیہ السلام ذرا نرم تھے تو اس لیے ان کی بات نہیں مانتے تھے، اور ایسے ہی ہوتا ہے، جو مولوی نرم ہو اس کی بات لوگ نہیں مانتے، جلالی ہو نا، پتہ ہے مولوی صاحب غصے والا ہے، ڈانٹ دے گا، اس کے سامنے نہیں بولتے، بات مان لیتے اس کی۔ کہنے لگے قالو، انہوں نے کہا لن نبرح علیہ، ہم اس کے پاس سے نہیں اٹھیں گے، عاکفین، یہیں بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو آ کے قال یا ہارون، کہا اے ہارون ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا، اذا رأیتہم ضلوا، کہ جب یہ گمراہ ہو گئے تھے تو واپس کیوں نہیں آئے، میرے پاس آ جاتے، میرے حکم کی نافرمانی کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں سے پکڑا اور داڑھی سے پکڑا اور جھنجھوڑا۔ اس پہ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی، میری داڑھی کو چھوڑ دے، میرے بالوں کو چھوڑ دے، انی خشیت ان تقول، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے ڈر یہ تھا کہ میں ان کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاتا تو آپ پھر ناراض ہوتے کہ بنی اسرائیل فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اور تجھے میری بات یاد نہیں تھی کہ تو ان کو سنبھالتا، کیوں آیا میرے پاس؟ اب یہاں ایک عجیب بات یہ ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کوئی جملہ ایسا زبان سے نکلواتے ہیں کہ وہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میں ڈیفینس میں تھا تو تراویح سے پہلے خلاصہ بیان کیا کرتا تھا منزل کا، تو یہی آیات آ گئیں، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، تو وہ 10-12 منٹ میں خلاصہ بیان کرنا ہوتا تھا، سپیڈ بہت ہوتی تھی، تو میں نے صرف اتنا جملہ کہا کہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ داڑھی وہ ہے جو پکڑی جائے، وہ تو داڑھی نہیں جو پکڑی نہ جائے، اللہ کی شان۔ میں تو خلاصہ بیان کر کے گزر گیا۔ 3 مہینے کے بعد ایک نمازی میرے پاس آیا، البرکہ بینک میں تھا، نمازی تھا، تو آگے مجھے کہنے لگا قاری صاحب کوئی تبدیلی دیکھی میرے اندر؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتہ۔ کہتا ہے رمضان میں میری داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی۔ یہ جملہ جب آپ نے کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی داڑھی کو پکڑا اور اس سے پتہ چلا داڑھی وہ ہوتی ہے جو پکڑی جائے، تو میرے دل میں یہ جملہ اتر گیا۔ میں نے اس دن سے توبہ کر لی، داڑھی نہیں کٹواؤں گا، آج دیکھو میری داڑھی پوری ہو گئی ہے۔ بعض دفعہ ایک جملہ انسان کی ہدایت کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com